أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، حق تعالی شان نے دنیا میں انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور یقیناً اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پر ایمان لانے والا اہل ایمان ہے۔ اللہ نے دنیا اپنے مطیع اور فرمانبردار بندوں کے لیے ایک آزمائش کی جگہ بنائی ہے، لیکن جہاں پر حق تعالی شان نے انسانوں کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا، اس عالم کو جہاں اس کے لیے بنایا، اس عالم میں اس کی فرمانبرداری کرنے والے گنتی اور تعداد کے اعتبار سے کم ہے، لیکن اس وقت پوری دنیا کا اور پورے عالم کا حال یہ ہے کہ اہل ایمان جہاں کہیں بھی ہے وہ آزمائش میں، پریشانیوں میں، مصیبت میں، تکلیف میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بعض دنیا کے ممالک وہ ہیں جہاں گنتی اور تعداد کے اعتبار سے اہل ایمان کی تعداد کم ہے، وہاں بھی بعض علاقے میں الحمدللہ مسلمان معمون ہے، لیکن بہت سارے علاقوں میں وہاں بھی پریشان حال ہے۔ اس کے برخلاف وہ ممالک جو ممالک مسلمانوں کے ملک کہے جاتے ہیں، اسلامی ملک کہے جاتے ہیں، کم و بیش وہاں بھی مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ پریشان ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں رہنے والا مسلمان دنیا کے جس خطے اور جس کوچے میں رہتا ہے وہ مسائل کی اور پریشانی کی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ انسان اپنے گھر میں، اپنے گھر کے کام کاج کے لیے کسی آدمی کو نوکر اور چادر رکھتا ہے، خادم اور ملازم رکھتا ہے، تو گھر کا مالک اگر شریف ہے تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرے گھر کے غلام کو، میرے گھر کے نوکر کو کسی طرح کی کوئی تکلیف پہنچے، کبھی یہ نہیں چاہتا۔ جب اس کا اپنا خیال اپنے نوکر چادر کے بارے میں یہ ہے تو کیا حکم الحاکمین یہ چاہیں گے کہ اس کے ماننے والے حیران اور پریشان ہوں؟ ہاں، یہ تو ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی ہے، اس نے اپنے گھر والوں کی رہائش کے لیے بہت بہترین، بہت عمدہ، عالیشان اور بہت بڑا محل بنایا ہے، قلعہ بنایا ہے۔ اس میں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہتا ہے۔ گھر کے اندر گھر میں رہنے والوں کی ساری ضرورتیں اس نے فراہم کر دی ہے، کوئی ضرورت ایسی نہیں جو گھر میں بیٹھے گھر کے رہنے والے پوری نہ کرتے ہو، لیکن اس گھر بنانے والے کا ایک ہی حکم ہے کہ دیکھو اس گھر میں میری مان کر زندگی گزارے۔ اگر تم نے میری مان کر زندگی گزاری ہے تو یہ گھر، اس گھر کی نعمتیں، اس گھر کی دولتیں، اس گھر کی راحتیں، اس گھر کے خدام، اس گھر کے جانور، اس گھر کے پرندے، اس گھر کے چرندے، سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ تم نے اس گھر میں رہتے ہوئے اس دولت اور نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے غداری کا معاملہ کیا تو پھر یاد رکھنا، نہ میں تمہارا ہوں، نہ گھر کی نعمتیں تمہاری ہیں، نہ گھر تمہارے ہیں، نہ گھر کا سامان تمہارے لیے ہے۔ میرے بھائی، آج کل کم و بیش ہمارا حال بھی یہی ہے۔ جس خدا وحدہ لا شریک نے ہم انسانوں کے لیے اس دنیا کو پیدا فرمایا اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، جب اس بندے نے اپنے خدا سے نافرمانی کا معاملہ کیا، عہد شکنی کا معاملہ کیا، غداری کا معاملہ کیا،
وہ ساری نعمتیں جو ہمارے لیے خادم بن کر تھی، آج وہ سب ہمارے خلاف ہیں۔ اور حیرت کی بات ہے، پہلے تو ہم رونا روتے تھے کہ ہمارے اندر اعمال کے اعتبار سے کمزوری ہے، اعمال میں کمی ہے، کوتاہی ہے۔ اب تو میرے بھائی ہمیں رونا یہ پڑتے ہیں کہ دین کے اعتبار سے کمزوری ہے۔ اللہ یہ محفوظ رکھے، اللہ یہ حفاظت فرمائے۔ ہم میں سے کتنے بندے اللہ کے ایسے ہیں جن کے کام ایسے ہیں، جن کے اقوال ایسے ہیں، جن کی باتیں ایسی ہیں کہ وہ اسلام کو کھو بیٹھا ہے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے۔ آج سب سے بڑی فکر، سب سے بڑی ذمہ داری ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہر شخص کی، جس کو اللہ نے عقل دی ہے، جس کو اللہ نے شعور دیا ہے، چاہے وہ بالغ ہیں چاہے نابالغ، چاہے مرد ہیں چاہے عورت، چاہے پڑھا لکھا ہے چاہے پڑھا لکھا نہیں ہے، چاہے عالم ہے چاہے عالم نہیں ہے، ہر ایک شخص کی ذمہ داری کہ وہ اپنے رب کے ساتھ اپنے معاملے کو صحیح کرے، اپنے دین کی حفاظت کرے، اور اس معاملے میں سوچتا رہے کون سے کام سے میرا دین محفوظ ہوگا، کون سی باتوں سے میرا دین محفوظ ہوگا، کون سے کام اور کون سی باتوں سے میرا دین کمزور ہوگا، اور کون سی چیزوں سے میرا دین نکل جائے گا، ہمیشہ اس کی فکر میں رہے۔ ہماری غفلت کا یہ حال ہے کہ ہمیں اس کا احساس ختم ہو چکا ہے کہ ہمارے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قربانیوں کے صدقے جو دین ہمیں ملا تھا، وہ دین ہمارے اندر ہے بھی یا نہیں، محفوظ ہے یا نہیں، مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے یا کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے یا گھٹتا چلا جا رہا ہے۔ ہم اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے کاموں کے ذریعے اس دین کے قریب ہو رہے ہیں یا دین سے دور ہو رہے ہیں، دین ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے یا دین ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ اور ہمیں یہ دھوکہ لگا ہے، مسلمان کہتے ہیں اس کو جس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان کہتے ہیں جس نے نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، حج کر لیا، مسلمان اس کو کہتے ہیں۔ حکیم محمد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے درد سے ایک بات فرمایا کرتے تھے، کہا کہ غیر ایمان والا صرف وہ نہیں ہے جو غیر اللہ کو سجدہ کر دے، غیر ایمان والا صرف وہ نہیں ہے جو غیر اللہ کی عبادت گاہوں کو، غیر اللہ کے بنائے ہوئے کنیسوں کو آباد کر دے۔ ایمان سے نکلنے والا تو وہ بھی ہے جو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، فرائض کو ادا کرتا ہے، لیکن دین اور شریعت کے جتنے احکام ہیں، اس احکام کو قبول کرنے میں اس کا دل مطمئن نہیں ہے، اس کے دل میں شبہ ہے، اس کے دل میں شک ہے، ایمان کے سلسلے میں، ایمانیت کے سلسلے میں وہ مطمئن نہیں ہے۔ اگر ایمانیت کے سلسلے میں مطمئن نہیں ہے تو چاہے وہ نماز پڑھے، چاہے وہ ساری عبادت کرے، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرے وہ دین سے نکلتا ہے، لیکن ہم اس کو نہیں سمجھتے ہیں کہ کتنے عقائد ایسے ہیں جس کے بارے میں مسلمان مزلزل ہو چکا ہے، ڈھیلا ہو چکا ہے، شک و شبہات میں پڑ چکا ہے، اور وہ سمجھتا ہے میں مسلمان۔ پھر یہ دین جو ایک تربیتی نظام کے اعتبار سے مسلمان کے ہر بچے کو مکتب میں داخل ہونے سے پہلے اس کے ماں باپ کی گود میں، اس کے گھر میں ملا کرتا تھا، آج وہ دین ہماری گودوں سے رخصت ہو گیا، اور نتیجہ اس کا کیا ہوا؟ میرے اور آپ کے گھر میں بچے اور بچیاں پیدا ہوتی ہے، کلمہ پڑھتی ہے، بڑی ہوتی ہیں، مکتب کے حوالے ہوتی ہے، مکتب کے بعد مکتب کی تعلیم مکمل کرتی ہے اور آگے بڑھتی ہے، اور دنیاوی کالجوں میں، دنیاوی اسکولوں میں داخلہ رہتی ہے، اور دنیاوی شکشا اور دنیاوی تعلیم حاصل کرتی ہے، لیکن دین کی
جو پختگی ہونی چاہیے نہ ماں کی گود میں اسے ملی ہے نہ مکاتب قرآنیہ میں اسے ملی ہے. کچھ معلومات تو ہے لیکن جو دین ملنا چاہیے عقیدے کے اعتبار سے وہ نہیں ملا ہے. اور میرے بھائی معلومات کا نام دین نہیں ہے. خدا کو ایک جان لینا یہ ایمان توحید نہیں ہے. خدا کو دل سے ایک مان لینا یہ ایمان اور توحید ہے. اور ماننا اور جاننا الگ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرکین مکہ مکرمہ میں تھے وہ اللہ کو جانتے تھے اور اچھی طرح جانتے تھے. یہاں تک کہ جب کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے تھے تو باوجود بہت سارے معبودوں کے ان کے وہ سب کو چھوڑ کر اللہ کو پکارتے تھے. لیکن اللہ کو اپنا معبود حقیقی اپنا معبود واحد مانتے نہیں تھے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامیت صرف جاننے کا نام ہے. اللہ کو ایک جان لیا, اللہ کے رسول کو اس کا نبی جان لیا, قرآن کو دستور ایمان آیات جان لیا, ہم مسلمان ہو گئے. یہ تو جانا ہے, مانا کہا ہے. ایمان تو نام ہی ماننے کا ہے. لہذا سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے اپنا محاسبہ کریں. کیا عقائد کے اعتبار سے دین حقہ کے جو ضروریات ہیں ان ضروریات کے اعتبار سے میرا دین اسلامی عقائد سے مطمئن ہے یا اس میں شبہ ہے, تردد ہے؟ کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ ہمارا وہ بچہ, ہماری وہ بچی جو ہماری پیٹ سے پیدا ہوئے, ہمارے گود میں بڑے ہوئے, ہمارے مکاتب قرآنیہ سے علم حاصل کیا, جب مکاتب کو چھوڑا, دین کی محنت کو چھوڑا, دین سے لگاؤ کو چھوڑا اور دنیاوی تعلیمات میں مشغول ہو گئے. دین کی صرف معلومات تھی, دین اندر نہیں اترا تھا. نصاب کی تبدیلی, نصاب کے ذریعے سے جو زہر پھیلایا جا رہا ہے دہریت کا, اس زہر کے وہ ایسے شکار ہوئے, اس زہر کے ایسے متاثر ہوئے کہ پہلے تو اکا دکا یہ سننے میں آتا تھا کہ تعلیم یافتہ لڑکی ہیں, ان سے کسی غیر ایمان والے نے محبت کر لی اور پھر اس کی وجہ سے وہ مسلمان ہوا اور اس کے بعد اس سے نکاح ہوا. لیکن اس معاملے میں غفلت کی وجہ سے اب وہ دن آ گیا, وہ بات ہمیں سننی پڑ رہی ہے کہ آئے دن یہ بات ملتی ہے کہ یا تو ہماری مسلمان بہن یا ہمارا مسلمان بھائی عشق کی بنیاد پر اسلام کو چھوڑ بیٹھا. اور ابتدا ایسی نہیں کہ اکا دکا واقعات ہیں. بعد اہل دل نے تحقیق کی تو اس صوبہ گجرات کے ایک ایک شہر کے بارے میں انہوں نے رپورٹ تیار کی کہ ایک ایک شہر میں 200 250 ایسی لڑکیاں ہیں کہ جو تعلیمات دین صحیح معنی میں اس کی زندگی میں نہ ہونے کی وجہ سے, ایمان کی حقیقت ان کے دلوں میں نہ ہونے کی وجہ سے وہ عشق کے بازار میں پھنسی اور 200 عورتیں اپنے ایمان کو کھو کر شرک کی طرف, کفر کی طرف چل گئیں. میرے بھائی بہت اہم مسئلہ ہے, بہت فکر کا مسئلہ ہے. میں عرض کروں گا, ایمان صرف جان لینے کا نام نہیں, ایمان تو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کو دل و جان سے ماننے کا نام ہے. ایک مسلمان ہے بیچارہ اپنی غفلت کی وجہ سے اسلام کے سارے احکام کو مانتے ہوئے اس پر عمل نہیں کرتا, وہ مومن ہے. انشاءاللہ اگر اللہ نے فضل فرما دیا تو موت مرتے ہی بغیر جہنم میں جائے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے. اور اگر عدل کا معاملہ ہوا تو سزا بھگتنی پڑی تو سزا بھگتنے کے بعد ایک نہ ایک دن ایمان کی وجہ سے اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل کرے گا. لیکن اس وقت معاشرے میں جو ذہنی ارتداد پھیل رہا ہے, امت مسلمہ کا نوجوان اور امت مسلمہ کی نوجوان بہو بیٹیاں جو اسکول اور کالجوں کے حوالے ہو چکی ہیں اور جن کے پاس دین کا صحیح علم نہیں ہے, وہ انہی اسلامی تعلیمات کو دل سے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک مولانا نے ایک جگہ کی بات کو لکھا
کہ میں ایک شہر میں اپنے دوستوں کے ساتھ تھا. اس دوست کا حال یہ تھا کہ ماشاءاللہ دیندار، دعوت کا دہن رکھنے والے اور دعوت کی لائن سے بہت بہترین خدمت کرنے والے، اور ان کی عورت بھی اس کام میں ان کی معین و مددگار. بات چل پڑی طلاق کی، تو طلاق کے سلسلے میں جو ایک طلاق ہے، اس کے بعد عدت کا مسئلہ ہے، 3 طلاق ہے، اس کے بعد مرد پر عورت حرام ہو جاتی ہے. وہ عورت کہنے لگی کہ ہمیں اسلام کا یہ فلسفہ سمجھنے نہیں آ رہا. اور بول رہی ہے ایک مسلمان، ایک داعی آدمی کی خاتون بول رہی ہے، مجھے بتلانا یہ روگ داعی کے گھر کا نہیں ہے، یہ روگ کسی عالم کے گھر، یہ روگ بے فکری کی وجہ سے مسلمان کی ایک کرتا ہے. ذہنیت بدل چکی ہے، اسلام سے اعتماد ختم ہو رہا ہے، اسلام سے پختگی اور مضبوطی ختم ہو گئی. بہت سارے ایسے واقعات دنیا کے سامنے آتے ہیں. ایک عورت تعلیم یافتہ مسلمان گھرانے کی، لیکن یہی مصیبت کہ ماں باپ نے ڈگریاں تو بہت دلوائی، دنیاوی تعلیم سے تو بہت آراستہ کیا، دین کی تعلیم جو ضروری طور پر دینی تھی اس کی بھی فکر نہیں. وہ نوجوان خاتون کہتی ہے کہ دنیاوی حالات کو دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ اسلام میں ایک بالغ لڑکی کے لیے پردے کا جو حکم ہے وہ انصاف والا نہیں ہے. کون کہہ رہی ہے؟ ایک مسلمان تعلیم یافتہ خاتون کہہ رہی ہے. میرے عزیز بھائیو، حیرت کی بات ہے، عقائد کے سلسلے میں، ایمانیات کے سلسلے میں ایک مومن کے لیے ذرہ برابر لچک کی گنجائش نہیں تھی. آج وہ بھی ہمارا کھوکھلا ہو چکا، اور اس کے باوجود ہم مطمئن ہیں کہ ماشاءاللہ ہم تو مسلمان. میں بہت محبت کے ساتھ آگے کروں گا، ہر شخص کو سب سے پہلے اس معاملے میں اپنی فکر کرنی ہے، اور یہ اسلامی عقائد کو معلوم کرنا ہے، جاننا ہے، پہچاننا ہے، اور پھر یہ یقین کرنا ہے کہ ایک عقیدے پر میرا دل مطمئن ہے یا نہیں. اگر مطمئن نہیں ہے تو اپنے ایمان کی خبر لینی ہے کہ میں مسلمان بھی ہوں یا مسلمان نہیں. حالات ایسے سنگین ہیں، آدمی بے تحاشا کفر کر کیا جا رہا ہے اور اس کو احساس تک نہیں، یہ بھی کفر ہے. میں تو اپنے بھائیوں سے درد دل سے کہوں گا، اللہ کی شریعت یہ ہے کہ اللہ نے جو چیز اپنے لیے لازم کی ہے وہ چیز غیر اللہ کے لیے نہیں ہے. سجدہ پیشانی کو دیکھنا اللہ کے لیے، غیر اللہ کو نہیں ہے. ایک آدمی اپنی پیشانی کو اللہ کے بجائے غیر اللہ پر، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ شیخ ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، کسی کے سامنے اللہ نے سر کو جھکانے کی اجازت دی. آج ہمارا طبقہ کہیں تو پیر کے نام پر، کہیں مجاہد کے نام پر، کہیں سرد باؤں کے نام پر، اور کہیں تازیوں کے نام پر ایسی بہت ساری چیزیں کر بیٹھتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ایمان سے نکل جاتا ہے اور اس کو اس کا احساس بھی نہیں. ہم سب جانتے ہیں ہمارا ایمان ہے، اولاد دینا اللہ کا کام ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ذات اولاد دینے والی نہیں. یہ عقیدہ ہے، یہ مسلمان کا یقین ہے اور اعتماد ہے. اس اعتماد میں تھوڑا برابر شبہ، تھوڑا برابر ڈھیل، تھوڑی برابر ڈھیل انسان کو ایمان سے نکال دیتی ہے. اب بجائے اللہ کے در کو چھوڑ کر میں اللہ کے نبی سے مانگوں کہ اے نبی اللہ مجھے بیٹا دے دے، یہ شرک ہے. مجاہد سے اور باپوں سے مانگوں، یہ شرک ہے. تعزیے سے مانگوں، یہ شرک ہے. منت مانو تو اللہ کی، غیر اللہ کی منت مانو، شرک ہے. میرے بھائی، حرام حلال جائز ناجائز کی بات نہیں، ایمان اور شرک کی بات ہے. ہمیں ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں، کیا پا رہے ہیں، کیا ہو رہے ہیں. اور ذہنی اقتدار مسلمانوں میں اتنا پھیل چکا ہے، اتنا پھیل چکا ہے، اتنا پھیل چکا ہے. یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ ان کی زبانیں بند ہیں.
اللہ وہ دن نہ دکھلائے اور اس دن کے دیکھنے سے پہلے ہم سب کو سچا پکا ایمان نصیب فرمائے. اگر یہ دن دیکھ لے تو دنیا ایک گواہی دے کہ مسلمانوں کا 90% طبقہ ہے وہ اپنے عقائد کو کھو چکا ہے. یہ عقائد کی حفاظت کس طرح ہوگی؟ ہمارے بچے عقیدے پر مضبوطی سے کس طرح گامزن ہوں گے؟ آج اداروں کا یہ حال ہے، چھوٹے چھوٹے بچے اور چھوٹی چھوٹی بچیاں جب ان کا داخلہ ہوتا ہے تو انہوں کہا جاتا ہے سب سے پہلے تمہیں شرم و حیا کا سودا کرنا پڑے گا، تمہارا لباس ایسا ہوگا کہ تمہاری عورتیں چٹی پہن کر آئے گی، آدھی آستین کا فراق پہن کر آئے گی، دوپٹہ سر پر نہیں ہوگا. اور مسلمان چند ڈگریوں کی خاطر، چند دنیاوی جنریشن کی خاطر ان سب کو قبول کر رہا ہے. اگر سودا کرتا ہے کہ نوجوان بہو بیٹیوں کو پردہ باندھے داغ ڈالنا پڑے گا اور نوجوان بہو بیٹیوں کو ٹی شرٹ اور بیلٹ پہننی پڑے گی، ہمارا مرد اس کے لیے، ہمارا مسلمان اس کے لیے سودا کرنے کے لیے تیار ہے کہ دین تو چھوٹ سکتا ہے، شریعت کا لباس چھوٹ سکتا ہے، شریعت کی شرم و حیا چھوٹ سکتی ہے، نبی کا لایا ہوا طریقہ چھوٹ سکتا ہے. ہمیں تو ڈگری کی ضرورت ہے، ہمیں تو نالج کی ضرورت ہے، ہمیں تو بڑے بڑے پروفیشنل بننے کی ضرورت ہے. یہ ذہنی ارتداد ہے جس پر ابھی ہماری زبان بند ہے، عمل شروع ہو چکا ہے. اتنا ہی نہیں، بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کہیں تو غیر اللہ کے سامنے سر جھکایا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ذریعے، اور کہیں ان کے سامنے بادل کھڑا کیا جاتا ہے. ہم تعلیم کے نام پر سب کچھ گوارا کرتے ہیں. میں بہت محبت کے ساتھ، بہت درد دل کے ساتھ کہوں گا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں جن بچوں کو اپنے پیٹوں سے پالن نکالا ہے، اپنے ہاتھوں سے کھلایا ہے، ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں، تم تو اللہ کے بندے ہو، غیر اللہ کے بندے بن چکے ہو. آج اس فکر کی ضرورت اور یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے. اس لیے بہت درد دل کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ کہوں گا کہ ہم تو اپنا سرمایہ، ہم تو اپنی دینی متاع اس دنیا دو کے خاطر، اس دنیاوی ایسی ناپاک اور زلزلتی تعلیم کے خاطر کہ جس کو حاصل کرنا آج ہم فخر سمجھتے ہیں، جس نے انسانیت کا جنازہ نکال دیا ہے، جس نے شرم و حیا کا جنازہ نکال دیا ہے، جس نے اخلاق اور اخلاق اور انسانیت کا جنازہ نکال دیا ہے، آج ہمارا حال یہ ہے کہ اسی پر ہم فخر کر رہے ہیں. آج میں نے آپ کیا ہے، دنیاوی رہتے ہوئے دنیاوی تعلیم کی اشد ضرورت ہے، لیکن دنیاوی تعلیم کے وہ ذرائع جس کے ذریعے سے دین کو بھیٹ چڑھانی پڑے، دین کو قربان کرنا پڑے، یہ تعلیم نہیں ہے. تعلیم کے نام پر شرک ہے، یہ تعلیم کے نام پر اللہ سے بغاوت ہے، یہ تعلیم کے نام پر دین سے بغاوت ہے. اللہ تعالیٰ شان ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اپنی اور اپنی اولادوں کی صحیح فکر کا جذبہ نصیب فرمائے. آج کل ایک چیز عام ہو رہی ہے، دیکھو کفر، شرک اور برائی کے آنے میں شیطان اور نفس پہلے بڑی چیز کو پیش نہیں کرتا، پہلے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی طرف آمادہ کرتا ہے، پھر بڑی برائیوں کی طرف آمادہ کرتا ہے. دیکھ لیتا ہے کہ یہ تو مجھے ماننے والا بن گیا ہے، جو کچھ کہوں گا وہ مانے گا، پھر وہ اس کے بعد آگے بڑھتا ہے. آج ہمارا نوجوان بیٹا اسکولوں میں جاتا ہے، انشٹ کرتا ہے، ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہنتا ہے، اپنی داڑھی کو صاف کرتا ہے، ٹائی لگاتا ہے اور کہتا ہے فیشن ہے. بولتے ہیں یہ دانے ہیں جو ڈالے جا رہے ہیں شرک کی طرف دبانے کے لیے. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. ہماری بیٹیاں مخلوط تعلیم جس میں لڑکے اور لڑکی ساتھ میں ہو، بالغ ہو، اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں. آج مسلم اسکولوں کا حال یہ ہے کہ اگر ننگے سر سے اور دوپٹہ پہنا لیا تو فخر کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو بچیاں آتی ہیں وہ دوپٹہ ہوتی ہے، اور اگر پردی پہن لی تو اور زیادہ فخر ہے. ہمارے یہاں ایک ایک بچی پردی پہنتی ہے، ارے ان کے لیے برقع فرض ہے، پردی نہیں. تو نے ایک فرض کو چھوڑ کر ایک سے نیچے کا کام کیا ہے، اور تو اس پر مطمئن ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے یہاں دینداری ہے. یہ دینداری نہیں ہے، دینداری کی بنیاد
دنیا داری. ہمیں اس سلسلے میں آگاہ ہونا پڑے گا, متوجہ ہونا پڑے گا. ایسی بات ہوتی ہے تو نفس و شیطان ہمارے بھائیوں کو جو دانشور سمجھے جاتے ہیں, کچھ کے 2-4 ABCD پڑھنے والے ہوتے ہیں, کچھ 2-4 ڈگریاں, وہ کہتے ہیں کہ مولوی کچھ نہیں جانتا, اس نے دنیا کو تباہ کیا ہے. خدا پاک کی قسم, تباہی ہے یا آبادی ہے دنیا میں سمجھ میں آئے نہ آئے, آنکھ بند ہوگی بند ہوگی, خبر کی پہلی آخرت کی پہلی منزل خبر میں پتہ چل جائے گا کہ یہ آبادی تھی یا بربادی. اللہ تعالیٰ شانوں میں صحیح سمجھ نصیب فرمائے, اپنے عیال اور ماتحتوں کی اور دنیا کے رہنے والے سارے انسانوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ